عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ٹول کٹ معاملے میں دشا روی کو 9 دنوں بعد ملی ضمانت، ماں کا اظہار خوشی۔ کسان تحریک دھرمیندر کا اظہار مجبوری، کہا حکومت نہیں سن رہی ہے بات۔ تجربہ کار کسان لیڈروں نے بدلی پالیسی، نوجوانوں کو بھیجا جا رہا ہے گھر۔ خطے میں امن و امان کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت لازمی، فاروق عبداللہ کا بیان۔ نژاد طبقے کے لوگ دریا کے محافظ اور اصل دعوے دار، ان کی لڑائی ہم لڑیں گے، پرینکا گاندھی کا بیان۔ نریندر مودی مہاجر پرندے کی طرح صرف الیکشن کے وقت ہی نظر آتے ہیں، رپن بروا کا نام۔ یوم جمہوریہ تشدد، جموں سے 2 ملزمان گرفتار، سازش رچنے کا الزام۔ مہاراشٹر کے ایک اور وزیر نے کہا ممبئی میں لگ سکتا ہے لاک ڈاؤن۔ بہار اسمبلی میں مہنگائی اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے خلاف ہنگامہ۔ مہاراشٹر کورونا وائرس کا پھیلاؤ پھر بڑھا، اورنگ آباد میں کرفیو نافذ۔ ہریانہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے گی کانگریس، بھوپیندر ہڈا کا بیان۔ سابق ملیٹنٹوں کی پاکستانی بیگمات کا مطالبات کے حق میں احتجاج۔ کالا کھوڑا چوک کو اسرائیلی وزیر اعظم کے نام پر موسوم کرنے کی مخالفت، عدالت سے رجوع ہوگی رضا اکیڈمی۔ اس وقت دنیا میں ترکی واحد ملک ہے جو ویکسین مہم کامیابی سے چلا رہا ہے، ایردوغان کا بیان۔ جمہوریہ کانگو میں اطالوی سفیر کے حملے میں ہلاکت پر ترکی کا اظہار تعزیت۔ سمجھوتہ آئین سے ہم آہنگ ہے، جواز ظریف کا بیان۔ دارالحکومت موغادیشو میں دھماکے، متعدد افراد زخمی۔ امریکہ ٹیکساس میں 90 لاکھ افراد پانی کی سہولت سے محروم۔ نائجیریا 2 نسلی گروہوں میں تصادم، درجنوں ہلاک و زخمی۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں، دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کسان تحریک سے جڑے ٹول کٹ کیس میں ماحولیاتی کارکن دشا روی کو بالآخر 9 دنوں بعد ضمانت مل گئی ہے۔ دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے منگل کے روز دشا کو 1 لاکھ کے بانڈ پر مشروط ضمانت دے دی۔ پولیس نے عدالت میں کہا کہ دشا روی نے ثبوت مٹائے ہیں، جبکہ دشا روی کی طرف ملے کوٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر کسانوں کی تحریک کی حمایت ملک سے غداری ہے تو بہتر ہے کہ وہ جیل میں رہیں۔ دشا روی کی ضمانت کے بعد اس کی ماں منجولا کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کی ضمانت سے وہ خوش ہیں اور عدلیہ پر انہیں مکمل اعتماد ہے۔ ناظرین، متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں نوجوانوں کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے۔ دہلی بارڈرز پر سیکورٹی انتظامات کو دیکھنا ہو یا لنگروں میں خدمت پیش کرنا، ان سبھی جگہوں پر نوجوانوں کے تجربے اور جوش کی ضرورت پڑی، لیکن نوجوانوں کا استعمال اب گاؤں میں زیادہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا بارڈر سے نوجوانوں کو گھر یا گاؤں بھیجنے کا سلسلہ تیز ہو رہا ہے۔ کچھ وقت تک دوسری جگہ رہنے کے بعد انہیں پھر بلائے جانے کی پالیسی پر کام کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کریں تاکہ خطے میں امن و امان کا ماحول قائم ہو سکے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے جموں میں رگھوناتھ بازار کے دورے کے دوران نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے لوگوں کے ساتھ بات کی اور مسائل و مشکلات کی بھی آگاہی حاصل کی۔ ان کے ہمراہ صوبائی صدر جموں دیویندر سنگھ رانا، سینئر لیڈران ایس ایس سلاتیہ اور سجاد شاہین وغیرہ موجود تھے۔ ناظرین، کل ہند کانگریس کمیٹی کی جنرل سیکریٹری اور انچارج اتر پردیش پرینکا گاندھی نے الہ آباد کے بسوار گاؤں میں ہوئی پولیس کی زیادتیوں کے حوالے سے ٹویٹ کر کے متاثرہ ملاح طبقے کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جن لوگوں کی کشتی ٹوٹی ہے، کانگریس انہیں مشترکہ طور پر 10 لاکھ کی مالی امداد دی جائے گی اور نژاد طبقے کے حقوق کے لیے ندی ادھیکار یاترا نکالی جائے گی۔ ناظرین، کانگریس کی اتحادی پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر آسام کے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے گزشتہ روز انہیں ایک ایسا ہجرت کرنے والا پرندہ قرار دیا
جو صرف الیکشن کے وقت نظر آتا ہے۔ کانگریس کی ریاستی صدر رپن بورا نے پی ایم مودی کو ریلی کے ایک گھنٹے کے بعد اتحادیوں کے ساتھ صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مسٹر مودی ایک مہاجر پرندے کی طرح ہیں، وہ تبھی ریاست کے دورے پر آتے ہیں جب الیکشن آتا ہے۔ ناظرین، یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی میں نکالی جانے والی کسان ٹریکٹر ٹریڈ کے دوران ہونے والے تشدد کے واقعی تفتیش لگاتار جاری ہے۔ تشدد کے ملزمان کی دھرپکڑ کے لیے دہلی پولیس کی کرائم برانچ لگاتار چھاپہ ماری کر رہی ہے۔ دبش کے دوران کئی ملزمان گرفتار کر لیے گئے، جبکہ بقیہ ملزمان پر شکنجہ کسنے کی تیاری چل رہی ہے۔ اس ضمن میں دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے جموں سے 2 ملزمان کو گرفتار کیا۔ دہلی پولیس کی کرائم برانچ کے مطابق جموں کے رہائشی مہندر سنگھ خالصہ اور مندیپ سنگھ نے 26 جنوری کو لال قلعے میں ہونے والے تشدد میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ الزامات ان پر لگے۔ ناظرین گرامی، ممبئی سمیت پورے مہاراشٹر میں گزشتہ 4 دنوں سے کورونا مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ نیز ممبئی میں کورونا مریضوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد تشویش کا باعث بن گئی ہے۔ لہٰذا اگر ممبئی کے عوام سرکاری گائیڈ لائن پر عمل نہیں کریں گے تو ممبئی میں ایک بار پھر لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا۔ کا مذکورہ تمام باتیں ممبئی کے نگراں وزیر اسلم شیخ نے میڈیا سے بات چیت کے دوران کہی ہے۔ اسلم شیخ نے کہا کہ کورونا وبا ایک بار پھر عروج پر ہے۔ ریاست کے بیشتر حصوں میں مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ممبئی میں بھی کورونا پھیل رہا ہے۔ اس سے میں ایک بار پھر اگر ممبئی کورونا کے جکڑ میں آتی ہے تو اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ لہٰذا ممبئی کے عوام سے اپیل ہے کہ کورونا کی گائیڈ لائن پر سختی سے عمل کریں۔ ناظرین، بہار میں اسمبلی میں کل پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں، مہنگائی، زہریلی شراب سے اموات اور میٹرک امتحان میں پرچہ لیک ہونے کے معاملے کو لے کر اپوزیشن کے اراکین نے زبردست ہنگامہ کیا ہے۔ اسمبلی کی کارروائی شروع ہوتی سی پی آئی ایم ایل کے ستیہ دیورام نے پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں اور مہنگائی میں بے تحاشا اضافے کا مسئلہ اٹھایا۔ اسمبلی اسپیکر وجے کمار سنہا نے کہا کہ آپ ابھی جو موضوع اٹھا رہے ہیں اس کے لیے وقت مقرر ہے، ابھی وقفہ سوالات کا وقت ہے، اس سے ہونے دیا جائے۔ ناظرین، مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں روز بروز کورونا کے معاملات میں اضافے کے منظرنامے میں انتظامیہ نے منگل سے شہر میں رات میں 11 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ 14 مارچ تک مؤثر رہے گا۔ ضلع مجسٹریٹ، پولیس کمشنر، میونسپل کارپوریشن کمشنر کے مابین آج ہوئی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ کرفیو کے دوران ضروری اشیاء کی دکانیں، کارخانہ اور ملازمین کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ آئندہ مرحلے میں ہفتہ وار بازار اور سبزی بازار کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ ناظرین، ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ اور حزب مخالف لیڈر بھوپیندر سنگھ ہڈا نے کہا ہے کہ ہریانہ کی موجودہ بی جے پی حکومت سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ چکا ہے اور کانگریس اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو حمایت دینے والے کئی اراکین اسمبلی استعفیٰ دے چکے ہیں، حمایت واپسی کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ ایسے میں اس حکومت کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ناظرین، جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے سابق ملیٹنٹوں کی بیویوں نے منگل کے روز یہاں پریس کالونی میں اپنے مطالبات، خاص طور پر سفری دستاویز کی فراہمی کے حق میں ایک بار پھر احتجاج درج کیا ہے۔ احتجاجی خواتین نے پریس کالونی سے تاریخی گھنٹی گھر تک احتجاجی مارچ کیا۔ احتجاجیوں کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے اور احتجاجی خواتین جم کر نعرہ بازی بھی کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ہمیں تسلیم نہیں کرتی ہے تو ہمیں پاکستان واپس بھیج دیا جائے۔ ناظرین، کالا کھوڑا میں واقع چوک کا نام اسرائیل کے سابق وزیر اعظم شمون پیریس کے نام منسوب کرنے سے پہلے تنازع میں گر گیا ہے۔ رضا اکیڈمی نے جہاں اس کی شدید مخالفت کرتے ہوئے سخت الفاظ میں مذمت کی، وہیں سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی رئیس شیخ نے بھی میونسپل کمشنر اقبال چہل کو لیٹر دے کر کالا گھوڑا چوک کا نام اسرائیل کے سابق وزیر سے منسوب کرنے پر اعتراض جتایا ہے۔ رضا اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری محمد سعید نوری نے میونسپل کمشنر کو مکتوب روانہ کیا ہے، جس میں مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر شمون کے نام پر چوک کا استعمال نہ کیا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو ہم جمہوری طریقے سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا ماننا ہے کہ ترکی دنیا میں کورونا وائرس کے خلاف کامیاب ترین ویکسین مہم چلانے والا پہلا ملک ہے۔ صدر اردوغان نے بیشتیپے کنونشن سینٹر میں انقرہ گورنر دفتر کی تعلیمی تنصیبات کی اجتماعی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا تھا۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے تعلیم و تدریس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی ضرورت اس طرح کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اس سے قبل اس ضرورت کو اتنی شدت سے کبھی محسوس نہیں کیا گیا تھا۔ ناظرین، ترکی کے وزیر خارجہ میلوت چاوشوغلو نے جمہوریہ کانگو میں اقوام متحدہ کے قافلے پر کیے گئے اور اطالوی سفیر لوکا اتانا سیوکے کے بھی ہلاک ہونے والے اس حملے پر ایک تعزیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ میولودوغلو نے اپنے اس پیغام میں اطالوی ہم منصب لوئی جی ڈی مائی کو بھی ہیش ٹیگ کیا ہے۔ ترک وزیر نے پیغام میں لکھا کہ اطالوی سفیر کی ہلاکت اور اطالوی فوجی کی اس خوفناک حملے میں ہلاکت ہمارے لیے شدید صدمے کا باعث بنی ہے۔ ناظرین، ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران ایٹامک انرجی کمیشن اور بین الاقوامی ایٹمی انرجی ایجنسی کے درمیان
طے پانے والا عبوری سمجھوتا ایران اسمبلی سے منظور شدہ پابندیوں کی کالعدمی اور ایران کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اسٹریٹجک عملی پلان نامی آئین سے ہم آہنگ ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق جواز ظریف نے اسمبلی کی طرف سے کل صدر حسن روحانی اور بین الاقوامی ایٹمی انرجی ایجنسی کے ساتھ سمجھوتے میں شامل دیگر حکام کے خلاف عدالت میں جمع کروائی گئی شکایت پر تنقید کی ہے۔ ناظرین، صومالیہ کے صدر مقام موغادیشو کے علاقے ہاماروین میں پولیس اور خریداری کے مراکز کے قریب دھماکے ہوئے۔ ابتدائی اطلاعات آنے تک دھماکہ اس وقت ہوا جب ایک خودکش حملہ آور کو ہلاک کیا جا رہا تھا۔ بتایا گیا کہ اس کوشش میں بعض افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ جائے وقوع پر ایمبولینسز پہنچ گئی تھیں۔ ناظرین، متحدہ امریکہ کے اندرونی وسطی اور جنوبی علاقوں میں گزشتہ ہفتے سے جاری سردی کی شدید لہر کے باعث ریاست ٹیکساس میں تاحال 90 لاکھ افراد کو پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ ٹیکساس ماحولیاتی معیار کمیشن کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ موسمی حالات کے معمول پر آنے کے باوجود ریاستی آبادی کا 1/3 تاحال پانی کی سہولت سے محروم ہے۔ ناظرین، نائجیریا کی صوبہ ایبونی میں 2 نسلی گروہوں کے درمیان ہوئے تصادم کے نتیجے میں 25 افراد جان سے گئے۔ صوبائی گورنر ڈیوڈ اوماہی نے بتایا کہ جھڑپ اوہا کوہو نامی علاقے میں افیم اور ایزا نامی نسلی گروہوں کے درمیان ہوئی، جس 25 افراد ہلاک و متعدد زخمی ہو گئے۔ علاوہ اس جھڑپ میں 125 مکانات اور بعض پیٹرول اسٹیشن دل کر تباہ ہو گئے، جبکہ بتایا گیا ہے کہ علاقے کے بیشتر مکین اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔